بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جادو۔ جیسے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ جادو کیا ہے؟ جادو ایک اردو زبان کا لفظ ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جادو معاشرے میں کیوں پھیلا۔ جادو کہتے ہیں ایک چیز کو بدل کر پیش کرنا، نظروں کا پھرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جادو کے مسائل کیوں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جادو سب سے بڑا مسئلہ کیوں بن چکا ہے؟ کیوں اتنا پھیلا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حسد کی بنا پر آج معاشرے میں سب سے زیادہ جادو پھیلا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی وہ اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا وہ حسد کی بنا پر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو وہ حسد کی بنا پر ہوا۔ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں جو جادو پھیل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے۔ دوسری وجہ جو معاشرے میں جادو پھیلنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ جو کہ جادو کے شرعی حکم سے واقف نہیں ہوتے، اس کے نقصان سے واقف نہیں ہوتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، مجنون کے پاس گیا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ دین سے بے دخل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ شرعی حکم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم حسد کی بنا پر ایک دوسرے پر جادو کرنے اور کروانے لگ پڑتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے معاشرے میں جادو پھیلنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے جادو معاشرے میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ توکل کیسے نہیں ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل جائے جو کسی کے پاس ہے، اللہ کی رضا پر ہم راضی نہیں ہوتے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے تو اس بات پر ہم جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہم توکل چھوڑ کر کہ میرا رب ہے میرا ساتھ، وہی میری مدد کرے گا، ہم دیگر انتروں منتروں اور جادو کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہی مین وجہ ہے کہ مسلمانوں کا آج توکل اٹھا، ایمان کمزور ہوا، تقوی کا لیول کمزور ہوا، تو یہ ان جو ہے مسائل کی طرف پڑ گئے کہ جادو کرنے سے میرا مستقبل بن جائے گا، جادو کرنے سے اس کی عزت میرے ہاتھ میں آ جائے گی، جادو کرنے سے اس کا مال جو ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ آج گھروں میں اتنے مسائل بن چکے ہیں یہ جادو کے کہ فلاں جو ہے وہ بہو میرا کام نہیں کر رہی، بہو ساس پر کروا رہی ہے، ساس بہو پر کروا رہی ہے۔ یہ اصل وجہ جو ہے وہ جہالت کی ہے، ایمان نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، حسد کی بنا پر ایک دوسرے پر جادو کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں جادو پھیلنے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے میں آج کل جو ہے وہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں، آئیں ہمارے پاس 2 دن میں اپنا کام حل کروائیں، 1 رات کا عمل اور فوری آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جگہ جگہ پوسٹر اور اشتہارات، اخبارات، بعض دفعہ تو اس قدر کہ پوری اخبار جو ہے وہ اس چیزوں سے بری پڑی ملتی ہے کہ جی آئیں اور 2 منٹ میں اپنا کام کروائیں، آپ کے مستقبل کا پتہ چل جائے گا۔ اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ لوگ باقی لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں ہے اگر آپ کا توکل اور ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اور توکل اور یقین اللہ پر ہوگا وہ تمہاری مدد بھی کرے گا،
وہ تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے عافیت بھی دے گا، وہ تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات بھی دے گا۔ تم کن مسائل میں پڑ گئے ہو؟ جادو کرنے اور کروانے والا، کاہن کے پاس جانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بے دین ہو چکا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے کاہن کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھایا۔ جادو معاشرے میں پھیلنے کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے حسد، جہالت، تقوی، توکل اور ایمان میں کمزوری، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جگہ جگہ پوسٹر اور اشتہارات، دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور ایسے ہی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جادوگروں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں مقرر کیا گیا۔ جو جادو کرنے والے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا تھا اپنے دور خلافت میں کہ جو کوئی جادو کرتا ہے، جادوگر مل جائے، اس کو لایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی انہوں نے سزا مقرر کر دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جادو کی بڑھتی ہوئی وجوہات میں سے ایک وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جادوگروں کی کوئی سزا مقرر نہیں۔ سزائیں مقرر کی جائیں۔ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس بات کی کہ جو لوگوں کو جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان غلط جو ہے وہ طریقوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے اشتہارات نشر کیے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ اگر سزائیں مقرر کی جائیں تو یہ لوگ جادوگر جو ہیں وہ اس کام سے باز آ جائیں گے۔ ایسے ہی جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ جادوگر ان مسائل تک رسائی رکھتے ہیں، ان مسائل تک پہنچ جاتے ہیں جو انسان کی کمزوری ہوتی ہیں، جن چیزوں پر انسان کا جو ہے وہ جادو ہو جاتا ہے۔ مثلا عمومی ہمارے گھروں میں دیکھا جائے تو جو ہے وہ خواتین بال بناتی ہیں، تو بال جب جو ہے وہ بال ان کے جو اترتے ہیں وہ اتر کے سائڈ پہ پھینک دیتی ہیں، جادوگروں تک کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ جادوگر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ ناخن ہیں انسان کے جسم کے جو ہے انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے ان تک جادوگروں کی جب رسائی ہوتی ہے تو یہ جادو کے مسائل بنتے ہیں۔ اسی طرح اذکار سے دوری، نماز سے دوری، ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، حفاظتی دعائیں نہیں پڑھتے، ان وجوہات کی وجہ سے جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے۔